ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں پاکستان میں پیدا کرنی ہے. ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ انویسٹمنٹ. ہم نے پیسہ اکٹھا کیسے کرنا ہے پاکستان. ہمارا جو سب سے بڑا ریفارم ہوگی انسٹیٹیوشنز کی, اس پہ FPR ہے. انرجی چیلنج کو ہم کیسے میٹ کریں گے, کرپشن ختم کریں گے اور وہ پیسہ استعمال کریں گے. ابھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی. اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت تفصیل سے خطاب بھی کیا تھا 2 روز قبل، اور اس کے اندر حکومت کی جو کارکردگی ہے ایک بکلیٹ کی شکل میں بھی انہوں نے پیش کیا منسٹری آف انفارمیشن نے، اور اس کو ظاہر ہے کہ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے کہ اس حکومت نے 3 سالوں کے اندر کیا کیا، کیونکہ جو بھی حکومت میں آتا ہے یا پارٹی جو ہے پاور کے اندر آتی ہے، اس کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے ہسٹوریکلی سپیکنگ یا ڈیموکریٹکلی سپیکنگ یا سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام کی جو زندگیاں ہیں ان کو آسان بنایا جائے. اور ہر جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے منشور کے اندر دوسری پولیٹیکل پارٹی سے اپنے آپ کو مختلف قرار دیتی ہے، اور اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، اس کا ایک پلان ہوتا ہے کہ 5 سالوں کے اندر ہم نے یہ کام کرنے ہیں. میں دہرانا بھی نہیں چاہتا، حکومت نے لوگوں کو 50 لاکھ نوکریاں دینی تھی، ان کو 50 لاکھ گھر دینے تھے، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی. انہوں نے باہر سے لوٹے ہوئے بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ واپس لے کے آنے تھے. ملک کے اندر ایک انصاف کا نظام قائم کرنا تھا. اس کے علاوہ بہت لمبی ایک فہرست ہے جو PTI کی حکومت نے لوگوں سے وعدے کیے. لیکن آج سب سے جو ایک بنیادی جو مسئلہ ہے قوم کو جو درپیش ہے وہ ہے مہنگائی کا، کہ لوگوں کی جو آمدنی ہے اور جو اخراجات ہیں اس کے اندر ایک واضح گیپ ہے، اور جو بڑھتا ہی چلے جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ حکومت یہ کہتی ہے جی کہ ہم نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے ڈیفیسٹ ہے وہ 20 بلین سے 1.8 بلین پہ لے آئے ہیں. ہمارے جو فورن ریزروز تھے وہ 16 ارب ڈالر سے ہم بڑھا کے 27 ارب تک لے گئے ہیں. ہماری ریونیو جو ہیں وہ 38 سے 48 تک بلین 4800 بلین تک پہنچ چکے ہیں. ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہمارے 19 سے 29 بلین ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں. کووڈ میں ایک اچھی پرفارمنس کی گورنمنٹ نے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہم پہ رحم کیا. بٹ یہ سارے فگرز جو ہیں یہ ٹرانسلیٹ عوام کی زندگی کو بہتر کرنے میں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محسن بیگ صاحب. آپ ایڈیٹر ان چیف ہیں، سینئر صحافی ہیں آن لائن نیوز ایجنسی کے. بہت شکریہ بیگ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی. ہارون شریف صاحب ہیں ہمارے ساتھ، فارمر چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ، اکانومی کے بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہے ہیں آپ. بہت شکریہ آپ کا بھی ہارون صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی. اور حارث خلیق صاحب رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں، لکھتے ہیں سوشل ایشوز کے اوپر، مختلف ایشوز کے اوپر. بہت شکریہ، تجزیہ کار ہیں حارث خلیق صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بات کا آغاز حارث خلیق صاحب آپ ہی سے کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے جو پرفارمنس کا اپنا ایک پیش کیا ہے پورا مسودہ، سو آپ اس کو کس طرح سے اس کو اینالائز کریں گے؟ بہت شکریہ وحید. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو آپ کے ناظرین ہیں اور جو یہاں لوگ موجود ہیں ان کی توجہ دلانا چاہوں گا. 2 روز قبل بلوچستان میں 4 کارکن شہید ہوئے ہیں، اور کل کراچی میں 16 مزدور آگ لگنے سے فیکٹری میں جاں بحق ہوئے، جس میں سے 4 بھائی تھے. تو میرا خیال ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے جس کی طرف آپ نے بھی ابتدا میں نشاندہی کی، کہ پاکستان کی جو اکثریت ہے اس کا ان شماریات سے کسی قسم کا کوئی تعلق پیدا نہیں ہوا ہے. اور یہ شماریات بہت ضروری ہیں، مگر عوام کا اس سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے اور ان کی زندگیوں پر کوئی اثرات نہیں ہیں. میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرا گھر اسلام آباد میں ہے اور دفتر میرا لاہور میں ہے، تو میں مستقل اسلام آباد اور لاہور کے درمیان سفر کرتا ہوں. گاڑی کا ٹول ٹیکس 3 سال میں 400 سے 930 روپے ہو گیا ہے، اور آپ کوئی اس کو اعلان کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتا کہ یہ ٹول ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. چونکہ وہ ایم ٹیگ ایک لگا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوگا جو لوگ موٹر وے پہ بکثرت سفر کرتے ہیں تو وہ اس سے خود ہی ہر دفعہ زیادہ پیسے منہا ہوتے ہیں.
اور ہر 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد یہ ہوتا ہے. دوسری بات بڑی واضح ہے کہ 60% مہنگائی ہے جو حکومت خود تسلیم کرتی ہے. جو 2018 کے خرد و نوش کی اشیاء تھیں ان کو اگر آپ اوسطاً دیکھیں تو ان لوگوں کی ظاہر ہے قوت خرید کم ہوئی ہے, روزگار کم ہوا ہے. کووڈ سے پہلے ہی معاملات کافی دشواری کی طرف گئے تھے. 80 روپے لیٹر پیٹرول مفتاح اسماعیل صاحب چھوڑ کے گئے تھے, اب 120 روپے لیٹر ہے. اور اس کے ظاہر ہے بین الاقوامی جو منڈی ہے اس کے تعلق سے زیادہ جو اس پہ سیس ہے, جو لیوی ہے, جو جس قسم کے ٹیکسز سرکار اس پہ لگا رہی ہے. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 600 سے 700 بلین صرف یہیں سے جنریٹ کیے جائیں گے. تو دس کین جسٹ ٹیل اس کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں ہر 15 دن کے بعد بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس میں مختصراً کیونکہ اور ہمارے دوست یہاں موجود ہیں فاضل جو اس پہ بات کریں گے, مختصراً میں آپ سے عرض کروں کہ میں آپ کو بالکل ذاتی مثالیں اسی لحاظ سے دے رہا ہوں کیونکہ ہم لوگوں تک ابھی وہ ہیٹ شاید اس طرح سے پہنچی نہیں ہے جو لوگ اس کمپنی میں ہیں جو یہاں موجود ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں اس میں 75 لوگ کام کرتے ہیں پورے پاکستان میں. ان میں سے 35 لوگ, یعنی آپ کل چیک کر سکتے ہیں فون کر کے ادارے کے فائنانس سے, 35 لوگ اگر تنخواہ ایڈوانس نہ کریں تو ان کا گھر نہیں چلتا. تو 35 لوگ مسلسل تنخواہ کے ایڈوانس پہ. تو یہ تو صورتحال, اور جن کو 2-2 3-3 ماہ تنخواہیں ملتی ہی نہیں ہیں اداروں کے اندر چونکہ پرابلم ہے, ان بیچاروں کا پھر کیا بنتا ہوگا. میرا اپنا بھائی اخبار نویس ہے, اس کو 5 مہینے تنخواہ نہیں ملی تھی. تو وہ تو بات ہے اپنی جگہ, لیکن میں صرف یہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. بیگ صاحب, ایشو یہ ہے کہ جو بھی ظاہر ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی ایک منشور کے تحت آتی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے اوپر لوگوں کے بہت زیادہ یعنی امیدیں بہت زیادہ تھی. اتنی زیادہ امیدیں تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دودھ اور شہد کی نہریں شاید بہنا شروع ہو جائیں گی, which is practically not possible. لیکن جیسے ابھی حارث خلیق صاحب بتا رہے تھے کہ جو مہنگائی کا ایک یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کسی راکٹ کے اوپر مہنگائی کو لگا کے اس کو ایسی تیلی لگائی گئی ہے کہ وہ پتہ نہیں آسمان میں کہیں کھو گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ وحید. بیسیکلی جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں کہا اور ابھی بھی کہا کہ بہت سی توقعات تھیں پی ٹی آئی سے. میں کیونکہ بہت قریب سے دیکھتا ہوں ان چیزوں کو, مجھے بھی یہی غلط فہمی تھی کہ شاید یہ مختلف ہوں گے باقی پولیٹیکل پارٹی سے خان صاحب, لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنے ان کے منشور ہیں, جیسے یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں یہ اپنا منشور نہیں دیکھتے. پی ٹی آئی نے بھی جو منشور میں لکھا, میں نے ان کو پہلے بھی کہا کہ یہ شاید آپ نہیں کر پائیں گے, لیکن ان کا عزم بڑا تھا خان صاحب کا. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس دن بھی انہوں نے 2-3 گھنٹے کا جو پروگرام کیا 3 سالہ کارکردگی کے اوپر, میری سمجھ سے باہر تھا. یہ تو آپ نے لوگوں سے مذاق کیا ہے. آپ لوگوں کی جو ہے ان کے اوپر ہنسائی اور گانے اور وہ مذاق کر رہے تھے. جو کچھ لوگوں پہ گزر رہی ہے اس کو شاید خان صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب کی خود کوئی ایسا پریکٹیکلی انکم نہیں ہے. ان کے ہاں کوئی ملازم بھی نہیں اس طریقے سے ہوتا, لوگ ہی خرچہ کرتے رہے ہیں ساری زندگی ان پہ. تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بجلی کے بلوں پہ, گیس پہ, گھر کے خرچ, بچوں کی فیسیں, بچے ان کو کوئی اور پال رہا ہے, کسی اور کے پیسے پہ وہ پل رہے ہیں. تو ان کو بالکل اندازہ نہیں. اپنی پاکٹ میں انہوں نے کبھی کوئی کیش نہیں رکھا, اپنی جیب سے کبھی خرچہ نہیں کیا. لہٰذا اب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سادہ زندگی گزارتے ہوں گے نا, اس لیے انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں. ہاں, مانگ پین کے تو پھر بندہ, سارے لوگ تو مانگ پین کے زندگی نہیں گزار سکتے, نہ ہی وہ اساس پروگرام سے 12,000 روپے پہ لائن میں لگ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. لوگ محنت کرتے ہیں, لوگوں کو جابز دینی چاہیے. اور اکانومی کا جو حال, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ کووڈ سے پہلے, آپ کو یاد ہوگا میرا ایک کلپ انہوں نے, خان صاحب نے, بہت ان کو برا لگا. میں سمجھ رہا تھا کہ اکانومی 5.8 سے مائنس پہ چلی گی کووڈ آنے سے پہلے. اور ابھی بھی دیکھیں کتنے فائنانس مینیجر چینج کیے, ایڈوائزر چینج کیے, روز بدل دیتے ہیں, روز ٹرانسفریں پوسٹنگیں کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی, جو کچھ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں پاتے. بیگ صاحب, do you think there is a problem between the leadership and the team? یعنی خان صاحب کی نیت ٹھیک ہے, خان صاحب چاہتے جس طرح سے یعنی حکومت سے پہلے کہتے تھے ابھی بھی وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو لوگ جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہے وہ لوگ ان کے ارد گرد جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اینڈ دین آف کورس جو ڈس انفارمیشن ہوتی ہے
یعنی ان تک صحیح بات ہی نہیں پہنچتی ہے. اکثر ہمارے ہاں وزرائے اعظم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے ارد چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کو صحیح پکچر نہیں بتاتے. وہی صاحب کسی کا قصور نہیں ہے. ہم نے ووٹ دیا عمران خان کو. ہی از دا آنسریبل. ٹیم کہاں افغانستان سے یا امریکہ سے لانی تھی؟ انہوں نے کہا ٹیم بھی میرے پاس ہے, 22 سال کا بڑا سٹرگل ہے, میرے پاس 600 بندے نہیں, میرے پاس 60 بندے ہوں. اور بھائی بندے تو آپ روز بدل رہے ہیں, آپ ڈیسیژن نہیں کر پاتے. لیڈرشپ دیکھیں, لیڈرشپ کا وزڈم کام کرتا ہے. وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا اکانومی کا, سائنس کا, ایگریکلچر کا. اس کا وزڈم ہوتا ہے جو ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے. ٹھیک. اس شخص کا وزڈم نہیں ہے. ایک دن ایک بات سوچتا ہے, دوسرے دن دوسری کر دیتا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور ملک کا بیڑا گرک کر دیا. بجائے اس کے کہ ہم آگے جاتے, ہم تو ریورس گیئر میں ہیں. آپ نے کہا جی میں سبسڈی نہیں دوں گا, آپ کا اسی طرح ہی قرضہ بھی بڑھ رہا ہے. ہر چیز میں, ہر کولو فیل میں اتنا تضاد ہے. اکانومی پہ آپ کو کم سے کم 10 پروگرام چاہیے کرنے کے لیے, اور میں 10 پروگرام میں بول سکتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں قوم سے. ٹھیک ہو گیا, یہ غلط بیانی. ٹھیک ہو گیا. بیگ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں تھوڑا سا. جی بالکل صحیح ہے. ہارون صاحب, ویئر از دا پرابلم؟ آپ تو چونکہ یو ہیو بین پارٹ آف دی ارلی ٹیم, یو نو, سو ویئر یو سی دس گورنمنٹ آفٹر 3 ایئرز, پلیز. جی بہت شکریہ وحید صاحب. دیکھیں میں اس کو جس طرح دیکھتا ہوں جی آبجیکٹیولی, یہ ایک مکسڈ قسم کا اپروچ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3 سالوں میں اڈاپٹ کی گئی ہے. سب سے پہلی جو میں دیکھتا ہوں جب ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور اکنامک پالیسی کا اسٹوڈنٹ, تو ایک مس پلیسڈ آئیڈیلزم کی بنیاد پہ بہت زیادہ توقعات بلڈ کر کے, اور اپنی ایک سیلف بلیف بھی تھی کہ ہم یہ کریں گے. اس کے بعد اس کے اندر خاصی غلطیاں ہوئی شروع میں, جیسے ہم بہت ڈیلے کر دیا آئی ایم ایف کے پاس جانا. اس کے بعد بٹ آئی ایم ایف کا تو یہ کہتے تھے کہ جی وہ تو خیر بڑا سخت قسم کی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, بٹ آئی تھنک ہی واز ناٹ ان فیور آف گوئنگ ٹو آئی ایم ایف ایٹ آل. جی تجربے کی کمی تھی اور سمجھ کی کمی تھی ٹیم کے اندر, تو وہ اس کے اندر یہ جو آئیڈیلزم تھا وہ نہیں چل پایا. اس کے بعد آپ آئیے, اس کے بعد جو تھی ایک انسرٹنٹی کی فضا جو ہے اس نے اکانومی کو ہٹ کیا. آپ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا گیا, پھر نیچے چلا گیا, پھر کرنسی ہماری ڈی ویلیو ہونا شروع ہو گئی. تو یہ ان چیزوں کے اوپر جو انویسٹر ہوتا ہے اور جو ایجنٹ ہوتے ہیں اکانومی کے, وہ پوزیشن نہیں لیتے لانگ ٹرم جس ملک کے اندر انسرٹنٹی کا لیول ہائی ہو. کیونکہ میں پہلے سال خود وزیر تھا, تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو میں محمد بن سلمان بھی تشریف لائے, امیر قطر بھی آئے, انہوں نے ہمیں کمٹمنٹس بھی تھیں, لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ ان کمٹمنٹس کو مٹیریلائز کر سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ نے جو پاپولزم اور جو پولیٹیکل میسیجنگ کرنی ہے, یہ جو آئی ایم ایف کے نمبرز ہوتے ہیں ان کا گروتھ یا لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو اصل نمبر جس پہ لوگوں کا بھلائی ہوتی ہے یا چینج ہوتی ہے زندگی میں, وہ آپ کی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی ریشو ہوتی ہے, ہماری جابز کی ریشو ہوتی ہے, پروڈکٹیوٹی کی انہینسمنٹ یا انڈسٹری کی ایکسپینشن کی ریشوز ہوتی ہیں. لیکن وہ اس وقت ریئلسٹک ہیں بھی نہیں, اور وہ ہو بھی نہیں پائیں گی جب تک ہم سٹیبلائزیشن کی فیز کے اندر ہیں. اور ویسے بھی اب ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم ویلفیئر سٹیٹ قرضے کے اوپر نہیں بنا سکتے, نہ ہم اکنامک گروتھ کو قرضے پہ سسٹین کر سکتے ہیں جب تک ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی نہیں بڑھے گی, اور جب تک ہمارے ٹیکسز انٹرنل ریونیو نہیں بڑھ پائیں گے, ہم یہ اس کا گروتھ 4% کو بھی سسٹین نہیں کر پائیں گے. ڈیٹ جو ہے وہ خاصی ڈینجرس لیول. بالکل صحیح ہے. ناظرین بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے, آپ نے ہمارے جو قابل احترام مہمان ہیں ان کی بات بھی سنی ہے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, واپس آ کے یہ بات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پچھلوں کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں, یہ کس حد تک ریئلسٹک ہے. بریک. ویلکم بیک. عارض خلیق صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خان صاحب جس طرح سے یہ اس دن بھی تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ جس طرح کی اکانومی ہمیں ملی تھی اس کے اندر مشکلات تھے, اور یہ ایک پاپولر ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو اکثر اس کو جو ہے دہرایا جاتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے.
So do you think کہ 3 سال کے بعد بھی آپ یہ ذمہ داری جو ہے وہ پچھلوں پہ ڈال دیں یا you have to show your own performance? That's the challenge. دیکھیے وہی بات یہ ہے کہ میں تو اگر آپ کو ایمانداری سے بتاؤں تو مجھے تو یہ کوئی 40 برس سے یہی تاریخ نظر آتی ہے. اس سے پہلے کا مجھے پتہ نہیں ہے, اس کے بارے میں نے پڑھا ہے اور اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ پروپیگینڈا کی بنیاد پہ, اور وہ والٹیر نے غالباً کہا تھا نا کہ there are 3 types of lies, damn lies and statistics. تو یہ ہمیں شماریات میں الجھا دیتے ہیں. ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے, بہت اچھے رائٹر بھی تھے, نام میں ان کا نہیں لیتا, ان کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن وہ اکنامک سروے آف پاکستان ایڈٹ کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ بس مجھے خدا سے, باقی زندگی تو میں نے بہت شریفانہ گزاری ہے, لیکن چونکہ میں نے 32 سال اکنامک سروے آف پاکستان کا, میں وہ چیف پبلیکیشنز آفیسر تھے منسٹری آف فائنانس میں, تو چونکہ میں نے 32 سال اکنامک سروے ایڈٹ کیا ہے تو اس کی مجھے بہت معافی مانگنی پڑے گی یوم حشر کے دن, بہت معافی مانگنی پڑے گی. تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ہے, یہ کوئی, یعنی اگر میں ایک پولیٹیکل اس کی بات نہ کروں کہ کسی کی سائیڈ لینے کی, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کنٹینیوٹی میں اسی طرح سے ہوتا ہے. حارث خلیق صاحب, آپ نے اپنی اگزامپل لاسٹ میرے پروگرام میں بھی آپ نے دی تھی میڈیسنز کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے شروع میں ایک چھوٹا سا جملہ کہا تھا کہ جب بھی نئی پارٹی گورنمنٹ کے اندر آتی ہے تو عوام یہ سوچتی ہے کہ ان کی زندگی میں تبدیلی کیا آئی ہے. ایک تو تبدیلی وہ ہے جو پی ٹی آئی کا نعرہ ہے. What's your opinion as an individual? میرا تو خیال ہے خرابی پیدا ہوئی ہے نا. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب 2 سال میں اگر یہ کچھ چیزیں ٹھیک کر سکیں. ہارون شریف صاحب کی بات بالکل بجا ہے کہ آپ قرض لے کے اور قرض کی پیتے تھے میں, اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ اگر قرض کی میں پی رہے ہیں تو فاقہ مستی آپ کی رنگ نہیں لاتی, اور اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ خوشحالی کی طرف نہیں بڑھ پاتے. تو کچھ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ کو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو ٹھیک کرنے کی اور اسٹیبلائزیشن کی ضرورت تھی, لیکن اس میں آپ نے پہلے 2 سال تو ضائع کر دیے. اچھا, اور اب اگر آپ نے جو بات کی کہ پچھلی حکومتیں یہ کرتی تھیں, تو آپ اپنے وزراء کی اور اپنے مشیران کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیں, ان میں سے کتنے لوگ جو تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ تھے, کتنے پی ایم ایل این کے. عمر ایوب صاحب تو ہر حکومت میں رہے, پی ایم ایل کیو کے ساتھ تھے, پھر پی ایم ایل این کے ساتھ تھے, پھر اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جتنے بھی وزراء انہوں نے بدلے ہیں, کبھی آرگومنٹ یہ نہیں دیا کہ ان کو کیوں بدلا جا رہا ہے. they never, ایک منسٹری سے اٹھا کے دوسری میں, دوسرے سے تیسری میں. ٹھیک ہے, میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے پاکستان میں وہی اکنامک مینیجرز ہیں جو گھوم پھر کے لگا دیے جاتے ہیں, اور وہی, لیکن ان کی بڑی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ ان سے کانفیڈنس میں لے کے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس قسم کے پولیٹیکل پریشر میں انہیں کام کرنا پڑتا ہے, اور وہ کس قسم کا بیوروکریسی کی طرف سے ایک پش بیک ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں بیگ صاحب کو, جی بیگ صاحب, چینی, آٹا, پیٹرول, اس طرح کی باقی کچھ کمیشنز جو ہیں یا کمیٹیز یا انویسٹیگیشنز اس گورنمنٹ نے کروائیں, کچھ کی رپورٹس بھی سامنے آئیں, بٹ انفارچونیٹلی کسی کو سزائیں ہمیں دکھائی نہیں دیں کہ لوگوں کے سینکڑوں ارب جو ہیں وہ, اور وہ بھی بیسک چیزیں, یعنی آٹا جو ہے وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی ہمیں سزائیں کہیں دکھائی نہیں دی, اور احتساب کی بات کرتی ہے پی ٹی آئی. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ خان صاحب ایک کنفیوزڈ ذہن کے مالک ہیں. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ گورننس جو ہے, حکومت اور طرز حکومت کس طرح کی جاتی ہے. کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہونا, جو کہ بہت ہی معمولی سی بات ہے, 11 لوگوں کو ہینڈل کرنا, یہ 22 کروڑ 24 کروڑ کا ملک ہے, اس کی ایک پالیسی ہے. آپ نے جو بھی کہا وہ اس کا کنٹراسٹ ہوا. پھر آپ نے کہا میں انصاف میں کوئی رعایت نہیں کروں گا اور اصلاحات لاؤں گا, تبدیلی کا جو نعرہ تھا, آپ نے کمپرومائزز شروع کر دیے. اور اس دن بھی جو ان کی سپیچ تھی وہ اپوزیشن سے شروع ہوئی اور اپوزیشن پہ آ کے ختم ہوئی. مقصد یہ کہ 3 سال بعد بھی اگر آپ انہی کا ہی رونا روئیں گے تو آپ نے 3 سال میں کیا کیا. احتساب کا نعرہ تھا, جتنے کمیشنز بنے, کسی کی رپورٹ آئی, کسی کو سزا ہوئی, کسی پولیٹیکل لیڈر سے کسی $1 1 آپ وصول نہیں کر سکے. آپ نے اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی, اور اندر کر باہر کر جتنے اپوننٹ تھے, بجائے اس کے کہ آپ اس پہ کمپرومائز کرتے معیشت کے اوپر, اور آپ اس معیشت کو جس ڈگر پہ آپ کو ملی تھی اس سے آگے لے کے جاتے, نہ کہ ریورس گیئر لگاتے.
تو دل میں اتنا ریونج تھا لوگوں کے اپوزیشن کے بارے میں، اس کے باوجود بھی آپ ان سے کرپشن کا ایک پیسہ نہیں نکال سکے. اور جو مافیا آپ کی گورنمنٹ میں بیٹھا ہے، جنہوں نے لیکن بیگ صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ the system, you know, we are in a system. System mean the institutions like NAB, FIA, then naturally the عدلیہ, judiciary. وہ کہتے ہیں جی عدلیہ نے ان کو چھوڑا ہے، عدلیہ نے ان کو سزائیں دینی، ہم نے تو نہیں دینی. دیکھیں انہوں نے اصلاحات لانی تھی نا، انہوں نے چینج لانا تھا، یہ نیا پاکستان انہوں نے بنانا تھا، اس لیے ان کو ووٹ دیے، ورنہ وہ پہلے چور ہی ٹھیک تھے. اگر آپ نے بھی وہی کام کرنے تھے، وہی کمپرومائز کرنی تھی، وہی عدلیہ کے ساتھ، وہی فوج کے ساتھ، سب کچھ آپ نے پالیٹکس پرانوں جیسی کرنی تھی. بھائی آپ کو ووٹ کیوں دیے؟ آپ کو لائک اس لیے کیونکہ آپ نے جو وعدے قوم سے کیے، آپ نے جو کچھ بولا، آپ نے تو اس کے الٹ کام کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں دھوکہ تھا قوم کے ساتھ. اور یہ جو نئی تبدیلی تھی اس سے تو لوگ رج گئے. اب لوگوں کو سب سے جو بڑی بات انہوں نے کی ہے وہ وہی سب مایوسی پھیلائی ہے. لوگ زندگی میں کسی نئے پولیٹیکل پارٹی پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، کسی نئے بندے پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. آپ نے جو دھوکہ دیا ہے وہ سبھی تو کس قوم کے ذہن میں رہے گا. صحیح، بالکل صحیح ہے. مقصد میں آپ کی طرف جی بالکل صحیح. ہارون صاحب ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو کا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ریونیوز کی ضرورت ہے، آپ نے ٹیکسز لگائے، IMF کے پروگرام میں آپ چلے گئے، مجبوریاں ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، چیزیں مہنگی کر دی ہیں آپ نے. مارکیٹ کے اندر اگر آپ جاتے ہیں، ایک ہی بلڈنگ کے اندر اگر 10 لیٹ آؤٹس ہیں، شاپس ہیں، ہر ایک کی پرائس ڈیفرنٹ ہے ایک آئٹم کی، ایک پروڈکٹ کوئی بھی ہے. آپ میٹ کو دیکھ لیں، آپ آٹے کو، آپ چینی کو، باقی چیزیں بھی. اور یہ میں صرف کھانے پینے کی چیزوں کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ اس کے بغیر ظاہر ہے کہ یو کانٹ لیو، زندہ رہنے کے لیے آپ کو کھانا پینا تو ہے نا. کپڑے آپ ظاہر ہے آپ 100 روپے والا جوڑا پہن لیں یا 1 لاکھ کا پہن لیں، دیٹ ڈیپینڈز آن یو. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری گورننس کی حالت یہ ہے اسلام آباد کے اندر. DC صاحب جو ہیں آئے دن ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جو ہے وہ خبریں چل رہی ہوں گی، وہ پیغامات لوگوں کو دے رہے ہوں گے، لیکن جا کے دکانوں کے اندر کوئی ریٹ نہیں پتہ کر رہا کہ وہاں پہ کیا لوگوں کا جو ہے نا وہ لوگوں کا خون چوسا جا رہا ہے. انڈسٹریلسٹ کیا آپ کو دے رہا ہے چیز اور دکاندار کیا دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی وہی دیکھیں، یہ جو اٹس اے کلاسک کیس جس میں مارکیٹ میکنزم فیل ہو جاتا ہے. تو وہاں جہاں آپ کی ریگولیٹری فیلور کی وجہ سے مارکیٹس جو ہیں وہ منمانی کرتی ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو آپ نے جیسے بتائی، انفارچونیٹلی جو توجہ ہے کی لوگوں کی وہ پاپولزم کی طرف زیادہ ہے کہ آپ نے اخبار میں اشتہار دے دیا یا ٹویٹر پہ چلے گئے، بجائے اس کے کہ آپ مارکیٹ کے ساتھ ریگولر انٹریکشن میں رہیں. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں، جو مہنگائی ہے ہماری ساؤتھ ایشیا کی ایوریج سے تقریباً 60% زیادہ چل رہی ہے. اب ایک یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ملک کے اندر جبکہ آپ کے پاس ریزروز بھی ہیں، فار انسٹنس آپ کے پاس اتنے اچھے ریزروز ہیں، ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو اکنامکس میں ہمیں اس کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے. جو ایک کنویننگ سپیس ہوتی ہے کوآرڈینیشن کی، یہ صوبوں کا کام ہے. یہ وزیر اعظم صاحب یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے مہنگائی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کام تو صوبے اور ضلعوں کا کام ہے. لیکن اسلام آباد کی مینجمنٹ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے نا جی. جی ایک شہر ہے نا جی، میں تو ملک کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب آپ آئیے تو یہ ایک تو گورننس کا فیلئر ہے، کوآرڈینیشن کی ویکنیس ہے، اور اس کے اندر جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک کنویننگ سپیس ہوتی ہے مارکیٹ اور حکومت کے درمیان. اس وقت وہ سپیس جو ہے وہ اس کو شیئرڈ طریقے سے حل نہیں کر پا رہی. ہم نے مہنگائی کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے مانیٹری پالیسی انٹرونشن سے، صرف اس کا بہت چھوٹا سا امپیکٹ ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ تو قرضہ لیتے نہیں بینک سے. آپ سود بڑھا دیں گے تو جس نے قرضہ ہی نہیں لینا تو اس کے اوپر تو فرق نہیں پڑے گا نا جی. زیادہ تر جو قرضہ لینے والے ہیں وہ تو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں. تو ہمارا جو اس وقت جو ایشو ہے مہنگائی کا، وہ جو ویلیو چین ہے، اس کے جو ڈیفرنٹ ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ تعلق ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. اور ریگولیشن جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی بجائے توجہ پاپولزم پر ہے. تو ان وجہوں کی میری سمجھ جو آئی ہے، اور میں کیونکہ خود ECC میں بیٹھتا رہا ہوں اور ویٹ اور شوگر کا سارا میں نے خود اس کا دیکھا ہے، ہماری انفارچونیٹلی جو وزارتیں ان بالکل کلیدی
جو ہمارے فوڈ آئٹم سے ڈیل کرتی ہیں وہ سب سے کمزور ہیں، اور میرا ذاتی خیال ہے ڈیلیبریٹلی کمزور ہے. جب آپ ڈیلیبریٹلی کمزور کرتے ہیں تو کرونی کیپٹلسٹ کا کیپچر ہو جاتا ہے. بالکل تو صحیح. جب وہ کیپچر ہو جاتا ہے تو پھر ریگولیشن نہیں ہو پاتا. تو یہ اس کا پولیٹیکل اکانومی کا اینگل ہے. تو ہمیں اس کو سمجھ کے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کمیٹی بنا کے تین لوگوں کی سیاسی مفادات. ایک اور کوئکلی شارٹ بریک ناظرین لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حارث خلیق صاحب, نیکسٹ 2 years ہاؤ یو سی دیٹ, پلیز کوئکلی اگر بتا دیں. دیکھیں, مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر اسپینڈنگ تو یہ کریں گے, اور اسپینڈنگ کے نتیجے میں وہی جو میں نے آپ سے بات کہی کہ جو 40 سال سے معیشت جس طرح سے اتار چڑھاؤ میں چلتی رہی ہے, کبھی گروتھ ہو جاتی ہے, کبھی 5-6% تک پہنچ جاتی ہے, کبھی 2-3-4 پہ ہم وہ کرتے ہیں, یعنی کیا اسے کہتے ہیں, اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. تو وہی صورتحال مجھے آئندہ بھی نظر آ رہی ہے. مجھے آئندہ 5, آپ 2 سال کی بات کریں, مجھے آئندہ 7 سال ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. I would like to be proven wrong, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دیکھیے, انہوں نے اپنے پہلے سال میں اتنا قرض لے لیا تھا جتنا پچھلی گورنمنٹ نے 5 سال میں لیا تھا. ایکسٹرنل ڈیٹ, انٹرنل بات میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہو گیا بیگ صاحب. اور یہ ایک ٹھیک ہے بیگ صاحب, آنے والی جو سیاست ہوگی, جب بھی ہوتے ہیں الیکشنز, کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جی سال پہلے ہی کر دیں گے, یہ گورنمنٹ جو ہے یا کچھ عرصہ پہلے کر لے گی. سو یہ سارے جو حالات ہیں, ہمارے معاشی حالات, خاص کر یہ مہنگائی کے عوام جس طرح سے تنگ ہے, اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں آنے والے جو سیاسی ڈسپنسیشن ہوگی؟ دیکھیں وحید صاحب, امپیکٹ تو بہت بڑا ہے, لیکن تھوڑی سی قوم بھی بے حس ہے. اتنی مہنگائی ہوئی, اتنی بے روزگاری پھیلی, سب کچھ, لیکن کوئی عوام باہر نہیں نکلی, یا عوام نے اس طریقے سے احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا. تو آنے والے دنوں میں اس کا امپیکٹ تو ضرور ہے, ہر گھر پہ ہے, ہر شخص پہ ہے. آیا وہ ووٹ میں کیسے کنورٹ ہوگا اور ووٹ ریجیکشن میں کیسے کنورٹ ہوگا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کا کوئی پتہ نہیں. ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر ووٹ دے دیتی ہے, اور اپنی قسمت کا رونا پچھلے 70 سال سے یہ لوگ رو رہے ہیں. تو جیسی قوم ویسے لیڈر. مجھے تو کوئی بہتری کی امید نہیں ہے اس ملک سے, اور اس جو آگے آنے والے 2 سال ہیں اس میں بھی کوئی, میں نہیں سمجھتا کوئی چمکار ہوگا اور کوئی بہتری آ جائے گی. یہ اسی طرح ہی ہوگا, لوگ روتے رہیں گے, اور اپنے ووٹ کو جس طریقے سے یہ بیچتے ہیں یہ قوم والے, یہ لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ حالات بھی میری نظر میں تو کوئی بہتری مجھے تو نظر نہیں آتی. کوئی معجزہ ہو جائے جو کہ مشکل ہی ہے, تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہارون صاحب, آئی ایم ایف سے کیا چھٹکارا ممکن ہے؟ جیسے شوکت ترین صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے باہر آ جائیں. جو حالات ہمارے معیشت کے ہیں اس تناظر میں کیا کہیں گے؟ جی ابھی تو بہت مشکل ہے. دیکھیں آئی ایم ایف سے اب سب کو پتہ ہے, یہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہے. ہمیں کچھ سٹرکچرل جب تک چینجز ہم نہیں کر, کوئی حکومت نہیں کر پائی, اس کی سیاست اتنی کمپلیکس ہے. مثلا میں 3 چیزوں کا ذکر کرتا ہوں جو ہماری, جس کو ہم اکنامکس میں بائنڈنگ کنسٹرینٹ کہتے ہیں. تو جو ہماری گروتھ ہے یہ کنزمپشن لیڈ ہو جاتی ہے, پھر اس کو وہ جب آپ باہر سے زیادہ امپورٹ کرتے ہیں پروڈکشن نہیں بڑھتی ہے, آپ پھر فنڈ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو جو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو 3 چیزیں, جیسے ہم ابھی 3 سال میں ایک بھی چیز پرائیویٹائز نہیں کر پائے. دیکھیں نا, سٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں دکھا سکے. Arun صاحب, do you think in this situation do we need a privatization commission یا privatization ministry? جی میں بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں. اور تیسری چیز میں ذکر کروں گا جو ہمارا انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے. اب یہ تینوں سٹرکچرل چیزیں ہیں جس نے اکانومی کو جکڑا ہوا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 سال کے بعد, میں 9-10 سال ایڈوائزر رہا ہوں UK گورنمنٹ کا بھی, اگر آپ پرفارم نہیں کرتے ہیں تو آپ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو بند کر دیجئے. اگر آپ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ نہیں آ رہا فرینکلی سپیکنگ, تو یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ یار اس ادارے کی بجائے کسی اور طریقے سے کام کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ اگر ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے شرنک نہیں کیا ہے, صوبوں کے پاس اختیارات چلے گئے, یہ ایک اور سٹرکچرل چیز ہے.
और डुप्लीकेशन है। अब मसलन अगर साउथ पंजाब कल को इंडिपेंडेंट यूनिट बनता है, मुझे डर ये है कि उस खर्चा मजीद बढ़ जाएगा बजाय इसके कि सेंटर छोटा हो। जब तक कोई बंदा, और ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने के लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने महातीर तो मोहम्मद साहब से इशरत हुसैन साहब क्या करते रहे 2.5-3 साल? जी मैं यही बता रहा हूं, मैंने उनसे बात की। देखें, इशरत का एडवाइजरी रोल था, उन्होंने अपनी एडवाइस दे दी, उनके पास ना मिनिस्ट्री थी ना इम्प्लीमेंटेशन पावर थी, और अगर मैं उनकी जगह होता तो वो रोल ना लेता, क्योंकि ये काम जो है जब आपने करके उसी ब्यूरोक्रेसी को दे दिया कि मैंने आपको ठीक करना है, तो वो क्यों करेंगे? सही बात है। लेकिन ना जी, आप एक आदमी को जेल में डालना चाह रहे हैं जिसने जुर्म किया, तो आपके साथ क्यों जाएगा? बिल्कुल सही है। दिस इज व्हाट यू नो। बहुत शुक्रिया, टाइम ख़त्म हो गया हमारे पास। हारून शरीफ साहब आपका, हारिस खलीक साहब आपका, मौसम बेग साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।